اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ جیسا کہ بہشت ٹی وی کی جانب سے ماہ رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے کہ نزول قرآن مجید اور امیر المومنین کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، اور اللہ نے اس سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے، ہمارے مصطفیٰ بندے ہی اس کتاب کے وارث ہیں۔ تو پروردگار عالم نے انتخاب کیا ان بندوں کا کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ کے نام سے پکارا ہے۔ اب آئیے ہم قرآن مجید کی طرف روشنی قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ کس کس مقام پر اللہ نے کسے مصطفیٰ کہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں مصطفیٰ بندوں کا ذکر کیا کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اور ہم نے بے شک آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، وآل ابراہیم و آل عمران، اور ہم نے ابراہیم کی آل کو مصطفیٰ بنایا، اور ہم نے عمران کی آل کو مصطفیٰ بنایا علی العالمین، پوری کائنات پر۔ یہ وہ مصطفیٰ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، مگر سب سے بڑا مصطفیٰ کہ جسے اللہ نے مصطفیٰ بنا کر اس کائنات کو اس مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا، اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کہتے ہیں۔ اور یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے آدم کو بھی مصطفیٰ بنایا، جس کے صدقے میں اللہ نے نوح کو بھی مصطفیٰ بنایا، کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ابراہیم اور ان کی آل کو مصطفیٰ بنایا۔ یہ وہ مصطفیٰ ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے عمران اور اس کی آل کو مصطفیٰ بنایا۔ اگر مصطفیٰ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا میں اللہ یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو خلق کیا مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی بنائے سب نبی مصطفیٰ کے صدقے میں بنے۔ یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جس کے قلب پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے انہ لقرآن کریم۔ سورہ واقعہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ قرآن عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ قرآن ہے کہ جسے بغیر طہارت کے کوئی چھو نہیں سکتا، جب تک وہ پاک و پاکیزہ نہ ہو قرآن کو مس نہیں کر سکتا۔ یہ وہ قرآن جو ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ پاک اور پاکیزہ نہ ہو۔ تو بس میں یہ کہوں کہ اگر قرآن اتنا پاک ہے کہ جسے طہارت کے بغیر چھوا نہیں جا سکتا، تو یقیناً مصطفیٰ کا قلب اس سے کہیں زیادہ طاہر اور مطہر ہے کہ جس پر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو نہیں کوئی چھو سکتا، کوئی مس نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ پاک و پاکیزہ نہ ہو۔ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ مصطفیٰ کا دل ہے کہ جس پر اللہ نے اسی قرآن کو نازل فرمایا۔ اور یہ پاک و پاکیزہ کی اگر گفتگو آئی ہے تو اللہ نے کچھ مقامات کو بھی پاک و پاکیزہ بنایا ہے، کہ جہاں اللہ نے جس وادی کا ذکر قرآن میں کیا کہ وہ طویٰ کی وادی، کہ جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی خدا جب کوہ طور کی وادی میں گئے، طویٰ کی وادی میں گئے، تو پروردگار کی آواز آئی فاخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو۔ یعنی اللہ یہ عظمت بتا رہا ہے کہ اس طویٰ کی وادی کا مقام یہ ہے کہ جہاں اللہ نے
मूसा जैसे नबी की जूतियां उतरवा दी। अल्लाह फरमाते फखलना अलैक, ए मूसा अपनी जूतियां उतार दो, इन्नका बिलवाद मुक़द्दस तुवा, बेशक ये मुक़द्दस वादी है तुवा की, इसमें जूतियां नहीं पहन सकते। तो मैं कहूँगा एक तरफ मूसा जैसा नबी, साहिब शरीयत नबी, साहिब किताब नबी कि जिस पर अल्लाह ने तौरात को नाजिल फरमाया है, लेकिन अल्लाह फरमाता है फखलना अलैक, अपनी जूतियां उतार दो, इन्नका बिलवाद मुक़द्दस तुवा, ये तुवा की मुक़द्दस वादी है या जूतियां पहन कर ना हो। तो अल्लाह ने मुक़द्दस वादी में जूतियां उतरवा दी, मगर मुस्तफ़ा का मकाम इससे कहीं बढ़कर है कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए और उस जगह पर पहुंचे कि जहां पर बस कमान का फासला रह गया था अल्लाह की मुलाकात के लिए, एक मर्तबा मुस्तफ़ा के दिल में भी ख्याल आया कि मूसा जैसा नबी जब तुवा की वादी में गया, अल्लाह ने जूतियां उतरवा दी। एक मर्तबा ये ख्याल दिल में आना था मुस्तफ़ा के, परवरदिगार की आवाज़ आई, ए मुस्तफ़ा हमने मूसा से जूतियां उतरवाई, वो मूसा थे, ए पैगंबर आप मुस्तफ़ा हैं, आप महबूब खुदा हैं, आप जूतियां पहनकर आइए। हमने मुकद्दस वादी की अजमत को बाकी रखा मूसा की जूतियां उतरवा कर, मगर हमने इस अर्श के मकाम को फजीलत अता की है आपके जूतों के जरिए। यानी हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि मूसा जैसा नबी मुस्तफ़ा का मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर मैं ये कहूँ नाजरीन कि जब मूसा जैसा नबी कि जब मुकद्दस वादी में जाए तो अल्लाह जूतियां उतरवा दे, मगर अल्लाह का नबी जब वादिये अर्श पर जाता है, परवरदिगार से मुलाकात के लिए जाता है, तो अल्लाह जूतियां उतरवाता नहीं है, बल्कि कहता है मुस्तफ़ा जूतियां पहन कर आइए। तो ये मुस्तफ़ा का मकाम है और इसी मुस्तफ़ा के दिल पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। अंदाजा कीजिए कुरान कितना ताकतवर है। ये जो कुरान आप पढ़ रहे हैं माह रमज़ान में मुसलसल जिसकी हम तिलावत कर रहे हैं, ये कितना ताकतवर कुरान है कि जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने सूरह हश्र की आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाता है, परवरदिगार आलम फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो ये पहाड़ अपनी जगह से हट जाते, कुरान की खशियत की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, कुरान की खशियत की वजह से पहाड़ जुदा हो जाते, पहाड़ अपनी जगह पर कायम ना रहते अगर हम ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल करते। तो कुरान इतना ताकतवर है कि अल्लाह फरमा रहा है कि अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कुरान के नाजिल होने से ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो अंदाजा कीजिए कि पहाड़ से मजबूत कोई शय नहीं है, पहाड़ से ताकतवर कोई शय नहीं है, मगर कुरान उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल हो जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, मगर कल्ब मुस्तफ़ा के क्या कहने। अल्लाह ने मुस्तफ़ा का दिल कितना मजबूत बनाया है कि अल्लाह ने उसी कुरान को मुस्तफ़ा के दिल पर नाजिल फरमाया। ये मुस्तफ़ा हैं कि जिनके दिल पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने इस कुरान का वारिस उन लोगों को बनाया है कि जो हमारे मुस्तफ़ा बंदे हैं। तो बस ये कुरान कि जो शिफा भी है, जो रहमत भी है, ये कुरान अगर पहाड़ों पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये कुरान वो है जो वला रत्बि वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन का मिज़दाग है। ये वो कुरान है कि जो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून का मिज़दाग है। तो बस हमने देखा कि अल्लाह की बनाई हुई किताब में किसी शय का कोई इख्तलाफ नहीं है। जिस तरह ये कुरान पाक और पाकीज़ा है जिसे बगैर तहारत के कोई मस नहीं कर सकता, तो अगर कोई इसका वारिस बनना चाहता है पहले वो ये साबित तो करे
کیا وہ پاک و پاکیزہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ کتاب اتنی پاک و پاکیزہ کہ جسے لا یمسہ الا المطہرون، جسے کوئی بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کے وارث ہیں، کیا وہ قرآن کی طرح پاک و پاکیزہ ہیں یا نہیں؟ کیا ان کے بارے میں کوئی دلیل ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اللہ نے ہمیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے؟ تو ہم نے بس قرآن میں ایک آیت ایسی دیکھی کہ جہاں اللہ نے جس طرح قرآن کے لیے فرمایا کہ قرآن کو بغیر طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، بس اللہ نے کچھ لوگوں کو ایسا پاک و پاکیزہ بنایا ہے، وہی تو قرآن کے وارث ہیں۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل البیت سے نجاست کو ایسے دور رکھے، ایسے ان کو پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ ایک قرآن ہے کہ جسے اللہ نے پاک بنایا، ایک اہل البیت ہے، وارثان قرآن ہے کہ جنہیں اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا اور ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ بس اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں سیرت معصومین علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔